کون بڑا چڑھا کر بیان کر رہا ہے؟ کیا انسان نہیں مر رہے اس شہر میں؟ کیا قتل نہیں کیے جا رہے؟ کیا 4,500 ڈکیتیاں نہیں ہوئی ہیں اس شہر میں؟ کیا زمینوں پہ قبضے نہیں ہو رہے؟ کیا لا کر لوگوں کو مختلف جگہوں پہ لا کر بٹھا کر قبضے نہیں کیے جا رہے؟ کیا ایس بی سی اے میں سسٹم کام نہیں کر رہا؟ کیا یہ غیر قانونی تعمیرات نہیں ہو رہی؟ کیا سندھ سیکریٹریٹ کرپشن کا اڈا نہیں بنا ہوا؟ کیا بچوں کو تعلیم مل رہی ہے؟ کے ایم ڈی سی کے بچے اس وقت پریشان ہیں ہمارے ڈاکٹرز مستقبل کے کہ ان کا ایک سیشن مزید ضائع ہونے جا رہا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ میئر صاحب بھی اس پر جواب دیں کہ وہ کیا انہوں نے اقدام کیا ہے. اور سندھ حکومت براہ راست پیپلز پارٹی کے میئر ہیں نا، جس طرح سے بھی بن گئے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے فیس میں اضافہ کر دو اور یہ کہہ کر اضافہ کر دو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے کراچی کے بچے اور بچیوں کے لیے تمہارے پاس پیسے؟ یہ بجٹ جاتا کہاں ہے؟ 98% ٹیکس دیتا ہے کراچی صوبہ سندھ کا. ان کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ اپنی حکومت سے مانگے نا، اپنے زرداری صاحب سے مانگے نا. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کراچی کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ ٹھیکے کے اوپر کے آئی ایچ ڈی کو بھی دے دیں. نعمت اللہ خان نے جو دل کا اسپتال بنایا، اب اس کے بھی حصے بکھرے کر دو. خود کچھ نہیں چلائیں گے، سب ٹھیکے پہ دے دو مختلف من پسند لوگوں کو. ٹکوں کے عوض جو ہے وہ ہماری، اگر پرائیویٹ سیکٹر کو ہی سب حوالے کرنا ہے تو پھر یہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ حکومت میں کیا کرنا ہے؟ اس لیے اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے اس پر اتنا انتہائی غیر سنجیدہ بیان لنجار صاحب کا، یہ بہت افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. نہ صرف یہ کہ انہیں رجوع کرنا چاہیے بلکہ اقدام کرنا چاہیے. حکومت نے تو آنے کے بعد جو اپنی بس جو کام کیا ہے وہی کام کرتی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت. تبادلے کرو، اپنی پسند کے لوگوں کو لا کے لگا دو، تھانے جو ہے اپنی گرپ میں کر دو تاکہ یہ سسٹم اور طاقتور طریقے سے کرپشن کا دھندا چلا سکے. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک 80% اس شہر سے تعلق رکھنے والے پولیس کے اہلکار جب تک افسران میں نہیں ہوں گے اور مقامی پولیس کا تصور نہیں آگے بڑھے گا، اس وقت تک چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اس کو لسانی رنگ دیتے ہیں لوگ. بھائی کراچی کا رہنے والا کوئی بھی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، کسی زبان کا بولنے والا، اس کو ترجیح دی جائے بجائے اس کے کہ آپ یہاں کے لوگوں کو اہمیت ہی نہ دیں. کیسے کنٹرول کریں گے جرائم کو؟ اس لیے اسٹریٹ کرائم ایک سنگین مسئلہ ہے، اس کے اوپر اقدامات سامنے آنے چاہیے. اور دوسرا اس صوبہ سندھ کا اہم ترین مسئلہ، اور دوسرا کون سا اور پہلا کون سا سمجھ میں نہیں آتا کہ مسائل کی جس دلدل میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے. اس وقت یہ کشمور، کنکوٹ، یہ پورا گھوٹکی کا علاقہ، یہ کچے کے پورے علاقے میں اس وقت ڈاکوؤں کا راج ہے. جس طرح کا اسلحہ اور جس طرح کی ان کے پاس مشینری موجود ہے، ویپنز موجود ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ یہاں تک پہنچا کیسے. اور یہ سوال پھر سب کے لیے ہے، اگر بارڈر سے یہ اسلحہ آ رہا ہے تو بارڈر سیکیورٹی فورسز کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ وزارت داخلہ بھی اور حساس ادارے بھی اور وہ تمام ادارے کے جو وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں ان سے یہ سوالیہ نشان ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے. اور یہ حکومت میں شامل مسلسل جو پارٹیاں ہیں اور مسلسل ان کا اقتدار ہے، اب تو کوئی آرمی حکومت ڈیوائیڈ بھی موجود نہیں ہے، من پسندی حکومتیں چل رہی ہیں. جب یہ من پسند حکومتیں ہیں تو یہ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہی؟ یہ امن قائم کیوں نہیں کر رہی؟ یہ کچے کے ڈاکوؤں سے عوام کو نجات کیوں نہیں دلا رہے؟ اس وقت عملاً صورتحال یہ ہے کہ سکھر ملتان موٹر وے شام کو بند کر دی جاتی ہے. نیشنل ہائی وے پر سفر کرنا عذاب بن گیا ہے اور پاکستان کے شہری محفوظ نہیں ہیں. پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم ان ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ پھر کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر یہ صوبہ رہے گا؟ کیوں نہیں فوجی کارروائی کی جاتی وہاں پر؟ اور پہلے ان سب سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کس طرح دے گا؟ حکومت کس طرح بتائے گی کہ یہ اسلحہ پہنچا کیسے ان کے پاس؟ اور ان کچے کے ڈاکوؤں کے سرپرست کون ہیں؟ جو لوگ بھی سندھ کی اس ڈیموگرافی کو اور یہاں کی سیاست کو اور یہاں کی وڈیرہ شاہی کو
اور یہاں کے سرداری نظام کو جانتے ہیں، سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے بغیر نہ کچے کے ڈاکو کچھ کر سکتے ہیں، نہ پکے کے ڈاکو کچھ کر سکتے ہیں، بلکہ تفصیل میں جائیں گے تو ان میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا، بس پوزیشن کی بات ہوتی ہے، کوئی کچے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کوئی پکے میں آ کر بیٹھا ہوتا ہے، لوٹ مار سب کر رہے ہوتے ہیں، انداز اپنے اپنے ہیں۔ تو انسانوں کی جانیں جس طرح سے اس وقت ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہیں، اس پر 100% رسپانسبلٹی حکومت کی ہے، فوری اقدام ہونا چاہیے تاکہ کراچی بھی، اس کے اسٹریٹ کرائم بھی ختم ہو اور پورا صوبہ سندھ اس وقت بدامنی کی جو آماجگاہ بنا ہوا ہے لوگوں کو ریلیف ملے۔ اس وقت جو صورتحال ہمارے پورے ملک میں موجود ہے، انسرٹنٹی، مہنگائی، گیس کی قیمت میں آپ یوں سمجھ لیں کہ نومبر سے لے کر ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں، نومبر میں 200% اضافہ کیا گیا تھا۔ 200% کا مطلب کیا کہ آپ اگر 1000 ہے تو یہ تقریباً 3000 ہو گیا، جس کا 3000 بل تھا وہ 9000 ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو فکس چارجز تھے وہ بے تحاشا بڑھا دیے، اور اب گیس کی جو بل آ رہے ہیں اس نے جو ہے نا تباہ کر کے رکھ دیا ہے لوگوں کی پوری معیشت کو۔ اس کے بعد جنوری میں 123% اضافہ کیا، پھر فروری میں 67% اضافہ کیا، اور پھر اب سمری بنا کر بھیج دیے۔ یہ ہے آئی ایم ایف کے غلام ابن غلام ابن غلام۔ آئی ایم ایف کا وفد آتا ہے اور گیس کا بم عوام پہ پھینکتے ہیں، 700 ارب روپے کا بوجھ صارفین پہ پڑے گا۔ یہ بتائیں نا کہ یہ وزراء نے اپنا کتنا بوجھ لیا ہے، یہ جو ہماری پوری سول بیوروکریسی ہے، بڑے بڑے افسر ہیں، انہوں نے کتنا بوجھ لیا ہے، انہوں نے اپنا کتنا پیٹرول سرنڈر کیا ہے کہ ہم نہیں لیں گے، کتنی گاڑیاں سرنڈر کی ہیں۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کے حوالے سے بھی سب کو قربانی دینی ہوگی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے مڈل کلاس کو تباہ کر دو، عوام کے اوپر بوجھ ڈال دو، بجلی کی قیمت بھی ان کی بڑھاؤ، گیس کی قیمت بھی ان کی بڑھاؤ، عام آدمی پریشان ہو، اور بڑے بڑے لوگ، ٹاپ کے لوگ جو ہیں عیاشیاں کر رہے ہوں، وہ کوئی اپنا 1 لیٹر پیٹرول چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنی گاڑی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اور نصیحتیں کرنے کے لیے سب آ جائیں ہمیں، تو آئی ایم ایف کے یہ غلام کبھی بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیں ان سے نجات حاصل کرنی ہوگی، اور اس پورے عمل میں جو خاص مخصوص قسم کا طبقہ لا کر بٹھایا گیا ہے، وہ طبقہ تو پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے۔ اس لیے ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا، اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا کہ بس ٹھیک ہے، اب ہم بھارت سے تجارت کو از سر نو بحال کریں گے۔ آپ ہیں کون بھائی کہ جو چاہیں گے بادشاہ سلامت فیصلہ جاری فرما دیں گے؟ یہ اتنا ہی معاملہ ہے کہ صرف بھارت سے تجارت کا ہی مسئلہ رہ گیا ہے، باقی تو آپ نے بہت چار چاند لگا دیے ہیں، پاکستان کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے۔ اور یہی طبقہ جس نے ہمیں برباد کیا ہے، یہی اسحاق ڈار جیسے لوگ، آئی ایم ایف کے ایجنٹ، غلام، یہ اسحاق ڈار جیسے لوگ جنہوں نے ہمیں تباہ کیا ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، جن کے بچے دبئی میں اور یو اے ای میں جن کی بڑی بڑی جائیدادیں بھی ہیں اور کاروبار بھی ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ ان کے بچوں کے یہ کاروبار کہاں سے آئے؟ اور یہی ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو بھارت تو اب سمندر کے نیچے بھی وہ بنا رہا ہے ٹرین کا سسٹم، اور بھارت تو آئی ٹی میں اتنا چلا گیا۔ او بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ پاکستان نے کیوں نہیں بنایا؟ پاکستان میں کراچی میں تو سرکولر ریلوے چلتی تھی، اب کیوں نہیں چلتی؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا۔ تم بھارت سے وہ والا کمپیریزن تو کرتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ تباہی اس لیے ہوئی ہے کہ تجارت نہیں ہو رہی۔ تباہی اس لیے ہوئی ہے کہ تم جیسے لوگ ہم پر مسلط ہیں، تمہاری جیسی پارٹیاں ہم پر مسلط ہیں، اور مسلم لیگ نون کا تو مسئلہ ہی یہ ہے۔ پہلے بھی نواز شریف صاحب یہ بیانات دیتے رہے کہ یہ کون سی لکیر پیدا ہو گئی ہے مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کے درمیان، ہم یہ لکیریں ختم کر دیں گے۔ ان کے نزدیک لاکھوں لوگوں کی قربانی صرف ایک باؤنڈری کا نام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری تہذیب ایک ہے، اور یہ تقسیم کہاں سے پیدا ہو گئی؟ انہوں نے پاکستان کو بس یہی سمجھا ہے۔ یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے۔ یاد نہیں ہے تمہیں کہ جب ٹرینیں آئی تھیں امرتسر سے
مشرقی پنجاب سے جب لاہور پہنچی تھی تو بعض ٹرینوں میں صرف 2-2 4-4 لوگ زندہ رہ گئے تھے، ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قیمت پر پاکستان بنا تھا، آج تم اسی نظریے پر بات کرتے ہو اور ہمیں دھوکہ دیتے ہو کہ جیسے معیشت کا مسئلہ عوام نے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں چلے گا، یہ گریٹر بھارت کا یہ منصوبہ جو امریکی منصوبہ ہے یہ نہیں چلے گا۔ ہے کوئی پاکستان کا کسٹوڈین جو ان باتوں پر غور کرنے والا ہو، یا سبھی ملے ہوئے ہیں؟ سبھی نے کشمیر سے دستبرداری اختیار کر لی ہے، سبھی بیچ چکے ہیں ہمارے نظریے کو اور عقیدے کو۔ تو اگر سب بھی مل لیے ہوں گے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر آواز بلند کریں۔ نہ ہم کسی سے تصادم چاہتے ہیں، نہ ہم کسی سے ہر وقت لڑائی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ اصول ہیں، کچھ ہماری سوورنٹی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس کی سودے بازی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے تم کیسے بھی حالات پیدا کر دو۔ اسی طرح فلسطینیوں سے غداری نہیں کرنے دی جائے گی۔ اسرائیل کی تسلیم کرنے کی طرف جو تم آہستہ آہستہ قدم بڑھانا چاہتے ہو وہ نہیں بڑھانے دیے جائیں گے۔ اور یہ سن لے، یہ پاکستان کی یہ جو بھی ارینجمنٹ کیا گیا ہے، فارم 47 والی حکومت، زبردستی کی حکومت اور زبردستی کی پارٹیاں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ٹائپ کے ریجیکٹڈ لوگ، ریجیکٹڈ مال ہے جو لا کر ہم پر مسلط کیا گیا ہے، تو یہ اس امریکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، تو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے یہ حالات بھی معیشت کے ہوں یا امن و امان کے ہوں، یہ سارے کے سارے جڑے ہوئے ہیں اس پورے بین الاقوامی ایجنڈے سے، اور اس میں پاکستان کے عوام کو شعور کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا اور پرامن مزاحمت کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر نہ ہماری معیشت صحیح ہو سکتی ہے، نہ ہمارے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس شہر میں فوری طور پر اقدامات کیے جائیں اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ مہنگائی قابل قبول نہیں ہے، پیٹرول کی قیمت میں رات کو بھی جو ہے 10 روپے کے قریب اضافہ کر دیا گیا ہے، 2-4 روپے کم کرتے ہیں، 10-15 روپے بڑھا دیتے ہیں، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اور ابھی تو اور فرمائشی پروگرام آئے گا، سارا بوجھ ہم پہ ڈال دو، بس بیڑا غرق کر کے رکھ دو۔ تو یہ مہنگائی کا عذاب عید کے بعد انشاءاللہ اس جعلی مینڈیٹ کے خلاف، فارم 47 والی ریجیکٹڈ پارٹیوں کے خلاف، مسلط کردہ اس پورے مینڈیٹ کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور بھرپور تحریک چلائیں گے انشاءاللہ۔ عوام کا وہ مینڈیٹ جو عوام نے دیا ہے وہ ملنا چاہیے، تبھی پاکستان کا مسئلہ حل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ نہیں، میں نے بھی بات کی بھی ہے، ان کو اپنا بیان بھی واپس لینا چاہیے، سوری کرنا چاہیے، کراچی کے عوام سے، سندھ کے عوام سے معذرت کرنی چاہیے، اور اس کا جواب بھی دینا چاہیے کہ کچے اور پکے کے ڈاکو اتنے کھلے عام کیسے گھوم رہے ہیں، اور حکومت میں شامل وہ کون سے لوگ ہیں جن کی سرپرستی ان کو حاصل ہے۔ اور بعض تو ہم دیکھتے ہیں 2 سرداروں کے گھروں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بھگتتے سندھ کے عوام ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ میں تمہارے خاندانی مسائل ہیں، بچیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں، سندھ کے عوام بھگت رہے۔ جی تو بہت واضح طور پر اب تو دیکھیں نا، ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ سامنے آتے ہیں، جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان میں سے کئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی ڈی ایس پی نکلتا ہے، کوئی ایس ایچ او نکلتا ہے۔ ابھی ہم نے یہاں کورنگی میں دیکھا، اس سے پہلے اورنگی ٹاؤن میں دیکھا، اور ایسے ایسے ڈی ایس پی نکلے ہیں جو بلاول ہاؤس میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اس کا اظہار بھی تو ہوگا نا۔ تو بہرحال یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ خود پولیس جس کا کام تحفظ فراہم کرنا ہے، اس میں اس طرح کی کالی بیڑیں موجود ہوں۔ دیکھیں، ہم کسی بھی سپاہی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے، ان افسران کی بھی نہیں کرنا چاہتے جو پروفیشنل انداز میں ایمانداری سے کام کرتے ہیں۔ یہ پولیس بھی ہماری پولیس ہے، ان کو بھی نہ صرف یہ کہ مراعات ملنی چاہیے، اکوپ کرنا چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میرٹ پر بھرتیاں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ تو کوشش ہونی چاہیے نا کہ دنیا بھر میں ایک پریکٹس ہے کہ کوئی بھی شہر یا کوئی بھی علاقہ جہاں پر پولیس کا نظام بنایا جاتا ہے، وہاں پر ترجیح دی جاتی ہے کہ اسی علاقے کے افسران، اسی شہر کے افسران اور اہلکار ہونے چاہیے۔ لیکن کراچی ایک ایسا مظلوم شہر ہے کہ یہاں پر تقریباً سمجھ لیں کہ 90% جو اہلکار ہوتے ہیں ان کا تعلق کراچی سے نہیں ہوتا،
میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ لسانی رنگ میں اس کو تقسیم نہ کیا جائے، چاہے سندھی ہو یا مہاجر ہو، بلوچ ہو یا پنجابی پختون۔ کراچی کا پرماننٹ ریزیڈنٹ اگر 80% پولیس اہلکار ہوگا اور افسر ہوگا تو بہت فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اس کا اہتمام کہ یہ کراچی بھی سندھ کا حصہ ہی ہے نا، تو اس کو کیوں نہیں حصہ سمجھتے سندھ کا؟ سر یہی ساری باتیں کی ہیں میں نے کہ جب اتنا افراتفری پھیل جاتی ہے اور لوگوں کو کوئی امید نظر نہیں آتی تو پھر لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس ملک سے چلے جائیں، ڈکیتی کرنے لگیں، خودکشیاں کرنے لگیں، مایوس کر دیتے ہیں ظالم۔ بہرحال ہم عوام سے یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہی ان کا ہتھیار ہے کہ آپ کو مایوس کر کے مزید نچوڑیں گے اور اپنی عیاشیاں اور بڑھائیں گے۔ تو یہ تو ان کے ہاتھوں میں تو ہم اپنا ملک نہیں دے سکتے، اپنا شہر نہیں دے سکتے۔ ہمیں پرامن مزاحمت کرنی ہوگی، آواز بلند کرنی ہوگی، اور عوام کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے اور ہم ایسے نہیں لوگوں کو چھوڑ سکتے۔ اصل میں وہ جو بھی کہتے ہوں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ہمارے بلدیاتی، جو بھی بلدیاتی کسٹوڈین ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ان اداروں کو بہتر طریقے سے چلائے۔ یہ نہیں ہوتی کہ ان کو بیچنا شروع کر دے، من پسند لوگوں کو دینا شروع کر دے اور اس کی بھی تمام تر ضابطوں کو پورا نہ کرے۔ تو ہمارا ان کے ساتھ اختلاف ہی یہ ہے کہ ان اداروں کو سندھ حکومت سے اسپیشل گرانٹ لے کر اپ گریڈ ہونا چاہیے۔ یہ فیڈرل ایریا میں جو KIHD ہے، یہ نعمت اللہ خان صاحب نے دل کا اسپتال بنایا تھا اور بہت بڑے علاقے کو اس نے ایڈریس کیا تھا اور یہ بہت اچھے طریقے سے چلا۔ لیکن اب جو صورتحال اس کی مسلسل چل رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کے ذمہ دار وہی حکومت ہے نا جس کی طرف سے میئر بنے ہوئے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب۔ ابھی تو ظاہر ہے کہ ان کی میئرشپ ہی ایک کوسچن ہے کہ وہ کیسے میئر بنے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا اور عدالت میں یہ ابھی تک کیس موجود ہے۔ اس سے قطع نظر اب اگر ایک ارینجمنٹ ہے تو اس ارینجمنٹ کے مطابق انہیں ان اداروں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں پچھلے دنوں ہماری ملاقات بھی ہوئی اور مجھے ٹھیک ہے انہوں نے ایک اچھا کیا، میری طبیعت خراب تھی تو میرے گھر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صرف ظاہری اور نمائشی کوئی چیز نہ ہو۔ اس شہر میں اگر کوئی تعمیر و ترقی کرنی ہے اور اس شہر کے اداروں کو بہتر بنانا ہے تو پھر اسی اسپرٹ کے ساتھ بات چیت بھی ہونی چاہیے اور تعاون کا راستہ بھی تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ خود ان کی ہے اور ان کی حکومت کی ہے۔ میں تو یہ سوال کرتا ہوں نا کہ اب PFC ایوارڈ میں کراچی کو حصہ کب ملے گا؟ 1 سال تو ہو گیا اس پروسیس کو کہ ہاں بن رہا ہے، پھر حکومت گئی، پھر حکومت دوسری بن گئی۔ اب فوری طور پر یہ ہونا چاہیے، اگر ڈیو شیئر کراچی کو PFC میں مل جائے تو یہ سارے ادارے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر آپ کو بیچنے نہیں پڑیں گے، پھر آپ کو جو ہے وہ مختلف لوگوں کو، اور آپ میں گورننس کی اگر صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ان کے ڈپارٹمنٹ نہیں چلا سکتے، ٹریننگ سینٹر نہیں چلا سکتے، تو پھر آپ کیوں کلیم کرتے ہیں کہ ہم حکومت چلا رہے ہیں؟ تو ساری چیزوں کو تو فروغ نہیں، ہاں پرائیویٹ سیکٹر میں جو چیز ہو رہی ہے آپ اس کو انکریج کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہے کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ، لیکن جو گورنمنٹ سیکٹر کی چیز جس کی ذمہ داری حکومت کی ہے وہ اپنی ذمہ داری سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے نا، بریوز ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا اختلاف ہے، باقی کوئی ذاتی لڑائی کسی سے بھی نہیں ہے۔ اب بھی بیٹھ کر بات کریں تو ہم اسی KIHD کو بہتر، ہم نے پہلے بھی بنایا تھا، جماعت اسلامی نے بنایا تھا اور بہت کم وسائل کے ساتھ بنایا تھا، ہم اب بھی اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی بیٹھ کر تو بات کرے نا۔ جی ₹2.5 लाख۔ دیکھیں کونسل کے اجلاس میں تو یہ تنازع تھا نا، اور اگر حالات بہتر بنانے تھے تو اس کو کونسل میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا، اس کے تمام پروز اینڈ کونز دیکھنے چاہیے تھے، پھر اس کے بعد کوئی چیز ہونی چاہیے تھی، آگے بڑھنی چاہیے۔ وہ ہوا نہیں ہے ابھی تک پروسیس، اور فیصلہ کر دیا ہے تو اسی سے تو معاملہ پھر بگڑتا ہے، تو ہر وقت کیا لڑائی کرتے رہیں؟ تو اگر بیٹھ کر بات کرنی ہے تو ان تمام امور پر جو شہر کے معاملات ہیں ان کے اوپر ان کو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ایک ایک چیزوں کو لسٹ بنانی چاہیے۔ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہے گا، سیاسی لڑائی بھی ہوتی رہے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور زبردستی اقدامات کریں اور ہم کہیں صاحب آپ بہت اچھے ہیں، تو یہ تو نہیں ہوگا نا۔ تو آئیے تعاون کے لیے پھر ایک مرتبہ میں پیشکش کر رہا ہوں
لیکن سنجیدگی کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پر ان تمام ایشوز کو ایڈریس کریں جو شہر کے اہم ترین مسئلے ہیں. شکریہ.